حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خطبہ توجہ کے ساتھ سنا اور خاموش رہا، تو اگلے جمعے اور اس کے بعد 3 دن، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 5 اعمال ایسے ہیں کہ جو کوئی انہیں ایک دن میں کرے گا، اللہ عز و جل اسے جنتیوں میں لکھے گا۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہونا۔ نمبر 3، 1 دن کا روزہ رکھنا۔ نمبر 4، جمعہ کے لیے جانا۔ اور نمبر 5، غلام کو آزاد کرنا۔ اچھا، اب غلام کا اشارہ، جی، غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا۔ تو یہ 5 کام ایک دن میں کر لیں تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک جمعہ کے دن غسل کرنا بالوں کی جڑوں سے بھی گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شب جمعہ اور جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہے، سورہ یاسین پڑھے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو جمعرات اور جمعے کے درمیان جو رات آتی ہے، اس میں سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جب جمعے کا دن آتا ہے تو اٹ از اسپیشل ڈے فار درود پاک، یعنی اگر آپ درود پاک کی فضیلت کی کتابیں پڑھیں نا، تو جہاں درود پاک کے بہت سارے فضائل لکھے ہوں گے، وہاں علماء نے جمعے کے دن درود پڑھنے کے الگ چیپٹر، باقاعدہ الگ باب بنائے ہیں، یعنی اتنی حدیثیں ہیں کہ اس کا ایک پورا چیپٹر الگ بن جاتا ہے۔ اس میں سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ایمان افروز حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے، اور دنوں کا درود میری بارگاہ میں فرشتے پہنچاتے ہیں، مگر جمعے کے دن پڑھا جانے والا درود میں بنفس نفیس خود سماعت کرتا ہوں۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ کیا بات ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں خود وہ درود پاک سنتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن خاص کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ایک اور حدیث پاک جو مزید انکریج کرتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں تو 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ہمیں تو ہر آیت کو پڑھنا چاہیے، ہر آیت کو سمجھنا چاہیے، مگر اسپیسیفکلی خاص طور پر 89 کے قریب آیتیں وہ ہیں جس میں رب کریم نے ڈائریکٹلی براہ راست ہم سے بات کی ہے، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، ٹھیک ہے، او یو بلیورز، یہ ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے میرے رب نے بات کی ہے۔ اچھا، اب دنیا میں ہمارا باس ہم سے بات کرے، ہمارا جس کی سپروائزر ہم سے بات کرے، ہمارا کسٹمر ہم سے بات کرے، ہماری فیملی ہم سے بات کرے، ہمارے دوست ہم سے بات کرے،
جتنا امپورٹنٹ شخصیت ہم سے بات کرتی ہے ہم اس کا میسج پہلے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں بڑی پریورٹی رکھتے ہیں، ہم نے اپنے موبائل فون میں بھی کچھ پریورٹی نمبر رکھے ہوتے ہیں کہ یار یہ میسج سب سے پہلے سننا ہے۔ اللہ کا پیغام تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، اور جس میں رب نے مجھ سے بات کی ہے۔ انفارچونیٹلی حالت یہ ہے کہ 30 سال 40 سال 50 سال زندگی گزر گئی، اب تک صرف وہ 89 آیات بھی ہم نہ پڑھ سکے جس میں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے، جی ہاں آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے۔ تو نیت میں نے یہ کی کہ کیوں نہ ہم جمعے میں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو باری باری پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو سب سے پہلی آیت، کوشش یہ بھی کریں گے کہ اس کو سیکوینس وائز چلائیں، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 104، پارہ نمبر 1 ہے، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ کریم نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور سبحان اللہ اس پہلی آیت میں ہی مقام رسول بتایا جا رہا ہے، اس پہلی آیت میں ہی گویا عشق رسول کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ تو گویا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اہمیت اور آپ کا مرتبہ رب کے نزدیک کیا ہے، کہ پہلی بار قرآن کی سیکوینس کے لحاظ سے مومنوں سے بات کی جا رہی ہے، اور وہ پہلی آیت جو قرآن میں آتی ہے وہ نبی پاک کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام بتاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، وللکافرین عذاب علیم۔ اب یہ آیت میں بہت خوبصورت بات سکھائی گئی ہے، اور بہت پیارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، بہت شاندار اس کی وجہ ہے۔ پہلے ترجمہ سنتے ہیں، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا اب یہ بات کیا ہے، راعنا کیا ہے اور کیا کہا گیا تھا؟ ایکچولی معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام کو دین کی باتیں بتاتے، احکام اسلام بتاتے، تو اب ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس بھی سارے مسلمان ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تھوڑے سے مسلمان ہوتے تھے تو یہودی اور غیر مسلم بھی آس پاس ہی گھوم رہے ہوتے تھے، وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب بھی صحابہ کو کوئی بات بتاتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک جو ہے وہ ادب کا ہی انداز کہیں گے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، جیسے ہمارے انگریزی میں کہتے ہیں نا پارڈن پلیز، کم اگین، ذرا دوبارہ بتائیے، ہم کوئی بات نہیں سن پاتے تو ہم یہی کہتے ہیں ذرا ریپیٹ کر دیں۔ تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ۔ یوں دیکھا جائے تو اچھا لفظ لگ رہا ہے کہ حضور رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیں، پلیز اس کو ریپیٹ کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام وہ بات دوبارہ دہرا دیتے تھے، لیکن یہودی جو تھے وہ بھی آ کے بیٹھنے لگے اور وہ بھی راعنا راعنا کہتے تھے۔ اچھا مسلمانوں کی لینگویج میں یہ معنی ٹھیک تھا، مگر یہودیوں کی زبان میں اس کا کوئی دوسرا معنی بھی بنتا تھا جو ادب والا معنی نہیں تھا، اس کا ڈیفرنٹ معنی تھا، اور وہ اس میننگ میں معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی یا مذاق کی نیت سے یہ جملہ اگین ریپیٹ کرتے تھے۔ اب وہاں پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، جن کو یہودیوں کی لینگویج آتی تھی، ان کی ٹرمینالوجیز کو وہ سمجھتے تھے۔ وہ بڑے غصے میں آ گئے، کہتے اے دشمنان خدا و رسول، اگر تم نے ابھی یہ لفظ کہا تو تمہاری گردن سر سے اڑا دوں گا۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ ہمیں کیوں پرابلم کر رہے ہیں، ہمیں کیوں ٹونٹ کر رہے ہیں، ہمیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آپ کے صحابی بھی تو کہتے ہیں، وہ بھی راعنا کہتے ہیں، ہم بھی راعنا کہتے ہیں۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تو پتا تھا کہ یہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں،
تو آپ بڑے غمزدہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ عرض کرتے، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ ہے۔ نبی پاک کی شان دیکھیں کہ وہ لفظ ہی پسند نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ اچھا، اب صرف منع نہیں کہا کہ رائنا نہ کہو، ایک آلٹرنیٹو بیوٹیفل ورڈ دیا قرآن نے، ہے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو رائنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ انظرنا کے معنی کیا ہے؟ حضور نظر رحمت فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے۔ اچھا، یہاں ایک اور بہت خوبصورت، بہت ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ عاشقان رسول ایک بڑا پیارا وظیفہ پڑھتے ہیں، مل کے پڑھ لیتے ہیں، جمعے کا دن ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ کیا پیاری اس کی بات ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے، انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، حضور جو ہم کہہ رہے ہیں نا، جو عرض کر رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اننی فی بحر ہم مغرق، حضور میں غموں کے سمندر میں غرق ہو گیا ہوں، خذ یدی، میرے ہاتھ پکڑ لیجئے، سہل لنا اشکالنا، حضور میری مشکلیں آسان فرمائیے۔ تو یہ تو قرآن سے وظیفہ ملا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں جو اب بات سمجھنی ہے، اب اس پوری آیت سے جو فلسفہ، جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا جملہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا جملہ جس کا کوئی اور معنی بھی نکلتا ہو، ادب میں تھوڑی سی بھی کمی آتی ہو، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے، ممنوع ہے۔ ایک شاعر نے فارسی زبان میں کیا کہا؟ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ وہ کہتے ہیں اگر ہزار بار بھی ہم گلاب سے، مشک سے اپنا منہ دھو لیں، پھر بھی یہ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا نام لینا پھر بھی بے ادبی ہے۔ ہماری تو زبان ہی اس قابل نہیں ہے، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں، ان کا نام زبان پر لیں۔ یہ تو بس سمجھ لیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ اپنا ذکر کرنے کا موقع دیا، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس گندی زبان سے لینے کی ہمیں توفیق دی۔ ہماری زبانیں کیا کچھ نہیں کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ گندے ہوں ہم کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ کالے ہوں، ہاتھ گریس والے ہوں، ہاتھ گندگی پہ لگے ہوئے ہوں، ہم اس کو صابن سے دھوتے ہیں، ہم اس کو سرف سے دھوتے ہیں، کتنی بار صاف کرتے ہیں؟ یار نہیں یار، سینیٹائز لگاؤ یار، ہاتھ بڑے گندے کام میں لگے ہوئے تھے۔ زبان گندی باتیں کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، حرام باتیں کرتے ہوئے، اور اسی زبان سے ہم اللہ رسول کا نام بھی لیں۔ سوچئے، ہمیں زبان پاک رکھنی ہے، اپنے دہن کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ اسی زبان سے کلمہ پڑھنا ہے، اسی زبان سے نماز پڑھنی ہے، اسی زبان سے تلاوت کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زبان کے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ کیا خوبصورت ایک اور شاعر لکھتے ہیں، ادب بلکہ خوبصورت بات کی کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جہاں۔ کہتے ہیں آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بستامی بھی یہاں سانس روک کر حاضری دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان اسی انداز میں پیارے آقا کے دربار میں جب پیش ہوتے تھے نا، تو صحابہ کرام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب آپ بیان سنتے نا نبی پاک کا، تو دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ کے سروں پر آ کر پرندے بھی بیٹھ جائیں، اسٹل باادب۔ بلکہ یہاں تک حال تھا کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے، آنکھیں جھکا کر، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ نبی پاک کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ادب اتنا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق بیان کے دوران دیکھا کرتے،
مسکراتے میرے آقا انہیں دیکھ کر انہیں بھی مسکرایا کرتے تھے. کئی صحابہ سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ پوچھا گیا نا کہ اپیرنس بتائیں نبی پاک کیسے دکھتے تھے، تو کئی صحابہ یہ کہتے ہم نے تو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، ہم اپنے اندر وہ ہمت ہی نہیں پاتے تھے. ہم نبی پاک کے دربار میں ضرور جاتے تھے مگر ہم کیسے اس جلوے جانا کا دیدار کریں. اللہ اکبر. اب اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. مگر لوگوں نے مدینہ منورہ کو بڑا گرانٹڈ لے لیا ہے، بڑا آرڈنری لے لیا ہے. ٹھیک ہے یار ٹریول پہ کہاں جا رہے ہو؟ مدینے جا رہے ہو. ارے پتہ ہے کدھر جا رہے ہو؟ ہیں کہ مدینے کی گلیوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. میں ادھر جا رہا ہوں، ان گلیوں میں جا رہا ہوں، میری اوقات ہے. ہمیں احساس تو ہونا چاہیے ہمیں کتنی بڑی پر مہربانی ہوتی ہے جب ہم مدینے جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. اور جس کی زندگی میں ایک بار حاضری ہو جائے نا پھر پوری زندگی اس کو حاضری کا موقع نہیں ملتا. once in a lifetime approximately 12 hours. اب ذرا غور کیجئے گا، اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں صرف ایک حدیث میں. اب ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ پھر کبھی آپ نے کیلکولیٹ کریں، کیلکولیٹر اٹھائیے گا. صبح 70,000 شام 70,000 ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1,40,000. ایک دن میں 1,40,000 فرشتے. اور یہ کب سے جاری ہے سلسلہ؟ فرام لاسٹ مور دین 1400 years. 1400 سالوں سے سلسلہ جاری ہے، 1450 سالوں سے. اور روز 1,40,000 فرشتے حاضری دے رہے ہیں. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا ایک سال میں کتنے ہوئے، 100 سال میں کتنے ہوئے، 1400 سال. آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا. اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو سیکھنے کو پتہ کیا مل رہا ہے؟ فرشتے ہیں کتنے ہیں. علماء کہتے ہیں حدیثوں میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنے اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں. اچھا جب اب اتنے فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ اب پڑھو قرآن. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ہم ایمان والوں والی آیت پڑھ رہے ہیں نا، یہ آیت آئے گی ہمارے انشاءاللہ اگلے کسی بیان میں، لیکن آج پھر آ گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. تو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. تو دو باتیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ کچھ فرشتے درود پڑھتے ہیں، پرٹیکولر اسپیسیفک درود پڑھتے ہیں، نہیں، سارے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. اور یصلون، یہ جو عربی کا لفظ ہے نا، اس کو جو عربی کی گرامر تھوڑی سی جانتے ہیں، یہ لفظ لایا جاتا ہے کنٹینیو ورب پر، کنٹینیو ہونے والے کام پر. یہ مسلسل ہونے والا فعل ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا اب اے ایمان والو تم درود پڑھو. نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے گویا مسلسل نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں. اربوں نہیں، خربوں نہیں، انکاؤنٹیبل اینجلز ہر وقت نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ میرے آقا کی شان کیا ہوگی، مرتبہ کیا ہوگا، اور کتنے درود روز پہنچ رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے درود کی ان کو حاجت نہیں ہے. یہ تو ہمیں جو ہے نا، ہماری میمنی میں ایک جملہ کہتے ہیں، کسی غریب کو کوئی کام کرواؤ نا، کہتے ہیں اس کو کھٹا دو، یار اس کو بھی کوئی چانس دے دو. ایکچولی مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. مومنو تم بھی پڑھ لو، تمہارا بھی کام بن جائے گا، تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی. تو اتنے فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں. اب ایک بڑا امیزنگ کوسچن بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ زندگی میں ایک بار کیوں موقع ملتا ہے ان فرشتوں کو؟ اللہ کے
فرشتے تو نیکیاں ہی کرتے ہیں، معصوم ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے. بڑا خوبصورت اس پورے سسٹم کو اعلیٰ حضرت نے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان، ان کو پڑھا کریں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں. اعلیٰ حضرت کو ایسی دنیا نہیں مانتی. آپ بلیف کریں، صرف ان کی شاعری سمجھ آ جائے نا، فتوے تو بہت دور کی بات ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر کیسی گہری نظر تھی اور کیا عشق رسول کی بات کرتے ہیں. آپ نے یہ فلسفہ پورا بیان کیا. آپ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے. آپ کہتے ہیں 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 بعد شام کو آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں. یہ فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، کیونکہ یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. کہتے ہیں اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی نا، بار بار آنے دیا جاتا فرشتوں کو، یا 12 گھنٹے سے زیادہ رکنا دیا جاتا، تو چونکہ فرشتے تو خربوں بچ جاتے. سب کو آنا ہے دربار رسالت میں، میرے آقا تو سب کے آقا ہے نا، تو اس لیے سب کی ڈیوٹی باندھ دی گئی تاکہ قیامت تک سارے فرشتوں کی باری آ جائے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی کمال کی بات کی کہ فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، ان کو زندگی میں ایک بار باری، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو بار بار بلایا جاتا ہے، اور جتنے دن رہیں مہربانی کی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک باری ملتی ہے. معصوم ہے نا، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. ہم جیسے گناہگار اگر چاہیں مدینے میں ساری زندگی گزاریں تو آقا کی طرف سے منع نہیں ہے، ہم ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں مدینہ. تو بہرحال یہ وہ دربار ہے، اس کی اہمیت دل میں ہونی چاہیے. مدینہ پاک جانے کی تڑپ بھی دل میں پیدا کریں، وہاں کے لیے دعائیں بھی کریں. سبحان اللہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بلا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ہم جیسے گناہ گاروں کو گویا شفاعت کا وعدہ دیا جا رہا ہے، اور مدینے نہ جائیں تو کہاں جائیں. ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعدکم بعضا. فرمایا اے لوگو، رسول کو پکارنے میں آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے. آج جب ایک دوسرے کو نارمل انداز میں پکارتے ہیں نا، مگر بارگاہ رسالت میں انداز نہیں ہوگا. ہاں اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا ہے تو با ادب انداز سے پکارنا ہے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین. نبی پاک کو بہترین القاب کے ساتھ پکارنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نام کے ساتھ نہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کئی جگہوں پر تختیوں پہ لکھتے بھی ہیں تو یا اللہ یا محمد نہیں، یا محمد نہیں، اس کی اجازت بھی نہیں ہے. نعت میں لکھا ہوتا ہے تو اس کو بھی بدلی کرنا چاہیے. یا رسول اللہ، یا جب رب عز و جل نے قرآن میں یا ایھا النبی کہہ کر یا ایھا المدثر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن خوبصورت ناموں سے پکارا گیا. باقی سارے نبیوں کو نام سے پکارا گیا، مگر جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے تو قرآن بھی سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے. کہیں رحمت للعالمین کہا جا رہا ہے، کہیں خاتم النبیین کہا جا رہا ہے، کہیں طٰہٰ کہا جا رہا ہے، کہیں یاسین کہا جا رہا ہے. ذرا سوچئے، کہیں شاہد کہا جا رہا ہے، کہیں نذیر کہا جا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے نام قرآن میں جو ہے وہ رب نے بیان فرمائے. وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا کہ اصل قرآن کو اگر عشق کی نگاہ سے پڑھو، ایک تفسیر تو وہ ہے جو علماء نے لکھی ہے، ایک تفسیر عشق والی بھی ہے. تو اگر آج بھی اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں گے نا تو بی کیئرفل. ہاں یہ بڑے ادب کا مقام ہے. تھوڑی سی بھی بے ادبی ایمان کو ضائع کر سکتی ہے. اسی آیت کا جو لاسٹ پارٹ تھا نا کہ جن کو کہا گیا کہ رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، وہاں کافروں کا عذاب بھی بیان کر دیا قرآن نے. فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا اس سے پہلے بڑی خوبصورت بات ہوئی،
کیا فرمایا؟ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، فرمایا پہلے ہی بغور سنو نا. میرے حبیب کو بار بار ریپیٹ کیوں کرنا پڑے؟ آئے ہائے، آپ پیار دیکھ رہے، محبت دیکھ رہے. پہلے تو بتایا کہ لفظ کون سا یوز کرنا ہے، انظرنا یوز کرنا ہے، راعینا نہیں کرنا. مگر یہ بھی کہا کہ پہلے ہی غور سے سن لو نا. پتہ نہیں کون بات کر رہے ہیں، کن کا خطاب ہو رہا ہے. فوکس ہو کر بار بار میرے حبیب کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے. آئے ہائے، شاید آپ اس کو فیل کریں کہ یہ اپنے رب عز و جل نے اپنے حبیب سے کس خوبصورت انداز میں پیار کا اظہار فرمایا کہ میرے نبی کو بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے، پہلے ہی غور سے سن لو. اور پھر جو آگے آیت کا جز ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ بتا رہا ہے کہ جو گستاخ ہوگا نا، جس کے دل میں معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں مائنس پوائنٹ ہے، پھر وہ دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائے، پھر بربادی اس کا مقدر ہے. بے شک اللہ اللہ کرتا رہے، دل میں عشق رسول نہیں ہے تو پھر وہ رب کا نام لینا بھی کام نہیں آئے گا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. میرے آقا ایمان کی جان ہے، ان کے بارے میں کسی قسم کی ایک ذرہ برابر بھی، پیارے آقا تو دور کی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی بھی بے ادبی ایمان سے خارج کر دیتی ہے. نبی پاک کے منہ مبارک، نبی پاک کی آل مبارک، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت، سب کا ہمیں ادب کرنا ہے. جس چیز کی نسبت نبی پاک سے ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ادب اسی کو کہتے ہیں. پیارے آقا کے شہر کی تعظیم، آپ کی شہر کی گلیوں کی تعظیم، یہاں تک کہ مدینہ مبارک کی اشیاء کی تعظیم، یہ ہمارا ایمان اور ہمارے لیے ادب کا تقاضا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ادب والے بن جائیں. اللہ ہمیں گستاخی سے بھی محفوظ فرمائے اور گستاخان رسول سے ہمیشہ دور فرمائے. ان صحبتوں میں رہا کرو جو با ادب صحبتیں ہیں. کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو ادب والوں میں رکھے، اور جنہوں نے گستاخیاں کی نبی پاک کے دور میں، ان کے بارے میں ڈائریکٹلی پیارے آقا نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. یاد رکھیے، حضرت مامون الرشید نے حضرت امام مالک سے گستاخ رسول کی سزا کے متعلق پوچھا تھا، تو آپ نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، جس امت کے نبی کو گالی دے دی جائے تو اس امت کو جینے کا کیا حق ہے؟ تو یہ محبت کا بھی تقاضا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہ کوئی بات زبان سے نکلے نہ ہم سن سکیں. اللہ پاک ہمیں ان گستاخان رسول سے بیزاری عطا فرمائے، ان کو نیست و نابود فرمائے، اور ہمیں نبی پاک کے عشق والی زندگی اور ادب والی زندگی نصیب فرمائے.